الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج اس کی 2 تاریخ ہے، یعنی دوسری تاریخ۔ ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ مخصوص ایام ہیں، کچھ خاص عبادتیں ہیں جو صرف انہی دنوں میں کی جا سکتی ہیں، ان کے علاوہ دنوں میں نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مختلف ایام ہیں کہ وہ عبادتیں انہی دنوں میں کی جا سکتی ہیں، ان کے علاوہ دنوں میں آپ کریں گے تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پر عرفات کا میدان ہے، اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک 5 دن، اور عرفات کے میدان میں جانا فرض ہے۔ اب اگر کوئی حاجی حج کرنے جائے اور عرفات کے میدان میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہنچ جائے ان 5 دنوں میں سے، یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا حج ادا ہو گیا۔ زوال کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمام حاجیوں کا اس میں 1 منٹ کے لیے ہی صحیح جانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پورے سال میں راتیں وہ آنے والے دن کے تابع ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں، دن میں مست کھا پی رہے تھے، مغرب بعد چاند نکلا اور رمضان کے ساری چیزیں شروع، سارے فضائل شروع، تراویح بھی شروع، اور آخری دن میں دن بھر روزہ رکھے، چاند نکل گیا، رمضان ختم، اب اس دن تراویح نہیں ہونی۔ کیوں بھائی؟ کہ یہ رات آئندہ دن کے تابع ہے، پورے سال ایسے ہی ہے۔ لیکن وقوف عرفہ ایک ایسا عمل ہے حج کا کہ مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر کے دوپہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہاں رہا جائے، اس کے بعد نکل جائے۔ لیکن اگر کوئی حاجی پچھڑ گیا، اس دوران نہیں جا سکا، تو وہ جو رات آنے والی ہے، جو کہہ لیجئے کہ 10ویں تاریخ کی رات ہوتی ہے، اگر صبح صادق تک بھی پہنچ جائے تب بھی اس کا حج ادا ہو جاتا ہے، فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رات اللہ رب العزت نے گزشتہ دن کے تابع کیا ہے، آنے والے دن کے تابع نہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا
اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ذی الحجہ کے یہ شروع کے جو عشرہ ہے بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ کہا عشرہ جاتا ہے لیکن 9 ہی دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک۔ 10واں دن تو بقرعید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن تو روزہ رکھنا ہی منع ہے، حرام ہے، یعنی 9 ہی دن اپنے کو ملے۔ لیکن وہاں عرفات کے اعتبار سے وہ 10ویں رات بھی اسی میں شامل ہے، اسی لیے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں 9 ذی الحجہ کو نہیں دوسرے دنوں میں جاؤں گا اور بجائے 1 منٹ کے آدھا دن کے 5 دن قیام کروں گا، بالکل جا سکتا ہے۔ پورے سال عرفات کا میدان کھلا رہتا ہے، جب من تب چلا جائے، جتنی دیر چاہے ٹھہر جائے۔ لیکن اس ٹھہر جانے سے عام دنوں میں، حج کے علاوہ دنوں میں کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں ادا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حج کا عمل ہے انہی 5 دنوں میں ہے۔ وقوف عرفہ جو ہے وہ اسی 9 تاریخ کو ہی عرفہ کے دن ہی ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی صحیح جائے گا، حج ادا ہو جائے گا۔ باقی دنوں میں پورا دن بیٹھا رہے، حج ادا ہونے والا نہیں۔ یہی چیز کہ اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں کچھ خاص ایام کے ساتھ مقرر کر دی ہیں کہ آپ ان کو اسی میں ادا کرو گے تو ادا ہوگی، ان کے بعد یا ان کے پہلے ادا کرنا چاہو گے تو ادا نہیں ہوگی۔ قربانی بھی اسی میں سے ہے۔ قربانی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ صرف 3 دن ہے، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی آدمی اللہ کے نام قربان کوئی جانور کرتا ہے تو وہ قربانی کہی جائے گی، اور قربانی کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب ملے گا کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر بال کے بدلے 1 نیکی، ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ نے تو باقاعدہ اصول بتایا ہے کہ تم 1 نیکی لے کر کے آؤ گے نا تو کم سے کم اس کا 10%، 10 گنا، کم سے کم اس کا 10 گنا زیادہ ہم دیں گے، کم سے کم، باقی زیادہ ہم چاہے جتنا دے دیں۔ اب آپ سوچو کتنا زیادہ نیکی ہو سکتی، لیکن یہ کب ملے گی؟ جب انہی 3 دنوں میں ہم قربانی کریں گے تبھی ملے گی۔ اگر ان 3 دنوں کے علاوہ آپ اس دعا کو پڑھ کر کے قربانی کی نیت سے آپ قربانی کے جانور کو ذبح کریں، صدقہ تو کہا جائے گا، قربانی نہیں کہا جائے گا۔ اس کو ثواب بالکل ملے گا لیکن صدقے کا ملے گا۔ آپ اس کو خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، قربانی کے گوشت کی طرح۔ ثواب تو ہے لیکن قربانی کا ثواب، وہ ثواب نہیں ہوگا جو قربانی کا ہے، اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا قربانی کا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ قربانی کا وقت بھی متعین ہے، محدود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو انہی 3 دن کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ عبادتیں اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے لیے خاص کر دی ہیں، جو صرف اسی مہینے میں اور متعین وقت میں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل فیہن العمل الصالح من ایام العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا ذی الحجہ کا عشرہ ہے، شروع کا، قربانی کے دن کے پہلے جو یہ 9 دن اپنے کو ملتے ہیں،
ان ایام کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 9 دنوں میں کوئی عمل صالح، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا مرتبہ اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اور سال کے تمام دنوں میں اگر آپ وہی نیکی کریں تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہوگی، وہ ثواب نہیں ہوگا جو ان 9 دنوں کے اندر اس کا ثواب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس عشرہ ذی الحجہ کی، اسی لیے قربانی کو اسی مہینے میں رکھا گیا، اسی کے طفیل میں، حج کے طفیل میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا ثواب ہے 9 دنوں میں عمل کرنے کا۔ کیا عمل کرے؟ کچھ بھی عمل کر سکتا ہے۔ صحابہ کے سامنے جب یہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا عمل ہے جو ان دنوں میں کیا جائے، صحابہ نے فٹ سے پوچھا، اللہ کے رسول، ایک آدمی جہاد کرتا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، پورا سال جہاد کرتا ہے، کیا اس عمل سے بھی بڑا اس میں عمل ہے عبادت کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑا عمل ان 9 دنوں میں کوئی آدمی نیک عمل کرے، نفلی عمل کرے، اس کا بڑا ثواب ہے اس جہاد سے بھی۔ مگر ہاں، وہ مجاہد جو گھر سے اپنی جان اور مال لے کر کے نکلا اور اللہ کے راستے میں جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اس کا مرتبہ بڑا ہوا ہے باقی لوگوں سے، باقی اعمال سے، باقی دنوں کے سال کے اعمال سے ان 9 دنوں میں عمل صالح، نیکی کرنا، عبادت کرنا سب سے زیادہ بڑا ہوا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عمریں بھلے کم دی ہیں، لیکن اس طرح کے اوقات بڑے امپورٹنٹ دیے ہیں، بہت اچھے اوقات، بڑی اچھی عبادتیں دی ہیں کہ آپ کم کرو ثواب لوٹ لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کیا جائے ان 9 دنوں میں؟ تو اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر ایک چیز بتائی کہ اگر کوئی آدمی ان 9 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی آدمی سال بھر روزہ رکھ کے جتنا ثواب ہے، اس ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کوئی آدمی 1 دن کا روزہ رکھ لے، 1 سال کے روزے کا ثواب۔ کتنی بڑی عبادت۔ اب آپ سوچو، ایک آدمی 9 سال تک عبادت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اور ایک آدمی شروع کے یہ 9 دن خالی روزہ رکھ لے، اس 9 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے؟ بہت بڑی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ آپ بتاؤ، لیلۃ القدر کسی کو مل جائے تو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، اور یہ 10 راتیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اس میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ثواب، تو کتنا زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ یہ اس ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اوقات ہمیں دیے ہیں، ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک وقت قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی، لمحہ قیمتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، توانائی دی ہے، آسانی اور سہولت اور فراوانی دی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم دن میں روزہ رکھیں، سال بھر روزے کا ثواب لوٹیں، رات میں جاگ کر عبادت کریں اور لیلۃ القدر کے برابر ثواب حاصل کریں۔
یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص آپ نیت کریں، عبادت کریں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں تلاوت بھی کر سکتا ہے آدمی، ذکر و عبادت کر سکتا ہے آدمی، روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی نیک عمل آدمی کرے ان دنوں میں، 9 دنوں میں، اس کا ثواب اور دنوں کے ثواب سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، چاہے ذکر و عبادت کی قبیل سے ہو، چاہے صدقہ اور خیرات کی بھی قبیل سے ہو۔ عام دنوں کے صدقے سے ان 9 دنوں میں صدقہ کرنا بہت ہی زیادہ افضل، اور مواقع بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ فی الحال زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، کچھ نہیں ان کے پاس بیچارے۔ کئی اسٹیٹ میں ایسا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے صدقے خیرات کو، جو بیچارے بہت زیادہ معذور ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے، رہنا جن کا مشکل ہے، ان کے لیے اب اپنے صدقہ خیرات کو بھیجیں۔ اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں، فلسطین کے مظلومین اور مجاہدین کا سوچیں۔ جہاں بھی ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر سکیں ان دنوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو ہم جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور نیکیاں لوٹتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں اس عمل میں، اس دنوں میں کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور ایک کام کرنا ہے، ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹنا ہے۔ جن حضرات کے نام قربانی ہوتی ہے ان کے لیے مسنون عمل یہ ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر جب تک اپنی قربانی ہو نہ جائے تب تک نہ بال وغیرہ کٹائیں، نہ ناخن وغیرہ کاٹیں۔ اگر ان چیزوں سے بچے رہیں گے تو نہ کٹانے کا بھی ثواب ملے گا، مستحب طریقہ ہے۔ ہاں کوئی کٹا لیا، بھائی کل بقرعید ہے، گیا بال وغیرہ سیٹ کرا لیا، ناخن کٹا لیا، کوئی بات نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، کر لیا، ثواب سے محروم ہوگا، قربانی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ قربانی مکروہ ہو جائے، ناجائز ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثواب پر فرق پڑے گا کہ جو ثواب اس کو ملنا تھا نہ کٹانے پر وہ ثواب نہیں ملے گا، بس قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک عمل یہ بھی ہے ان 9 دنوں میں کرنے کا۔ اور کیا عمل ہے؟ تکبیر تشریق کا عمل ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے اور 13ویں کے عصر، 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک جہاں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مقتدیوں کا سلام کے بعد زور سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، زور سے پڑھنا واجب ہے۔ لیکن افسوس ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے، ایسا پڑھیں گے کہ شاید سب سے باہر آواز نکلتی بھی نہ ہو، جبکہ جہر کی مقدار یہ بتائی گئی ہے، لکھی گئی ہے کہ اپنے علاوہ 2-3 آدمی اپنی آواز سن لیں، اس کو جہر کہتے ہیں، اس کو زور سے بولنا کہتے ہیں۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ شاید اپنی آواز ہم خود ہی نہیں سن پاتے، بشمول امام کے۔ اگر کبھی امام بھول بھی جائے تو اس کو یاد دلانا چاہیے، زور سے مقتدی کہے گا تو اس کو بھی یاد ہو جائے گا۔ زور سے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب ہے۔ باقی کوئی فرض جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، یا اس کی چھوٹ گئی ہے، 1-2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، تو ان لوگوں کو اختیار ہے، زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، دھیرے سے بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی کہنا مستحب ہے، کہنا چاہیے۔ واجب تو نہیں، واجب جماعت کے ساتھ ہے، لیکن مستحب سب کے لیے، مسنون عمل سب کے لیے۔ اکیلے پڑھے آدمی چاہے دکیلے پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے تو سلام کے بعد اس کو بھی ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ عورتیں ہیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، تکبیر تشریق ان کو بھی کہنا چاہیے، ہاں زور سے نہ کریں،
لیکن یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، دعا ہے، اور دعا میں اصل ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دعا میں پسندیدہ عمل تو یہ ہے خاموشی کے ساتھ ہو، دل میں دعا ہو، تضرع کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت سے لگ لپٹ کے رو دھو کر کے مانگنا ہو، اور خفیہ آہستہ ہو۔ آپ دل میں کیا مانگ رہے ہو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، آپ کا رب سے کیا رشتہ ہے، کیا ناطہ ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت، آخرت کی، آپ جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگو، بہتر طریقہ یہی۔ لیکن ابھی شروع میں بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو اسی طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ تکبیر تشریق بھی انہی چیزوں میں سے ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے، اللہ رب العزت کی تکبیر بیان کرتے، بڑائی بیان کرتے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا اس کو زور سے کہنا، دھیرے سے نہیں کہنا ہے، اور اتنا زور سے کہو کہ دو چار آدمی اور سن لیں، جہر کے ساتھ کہو۔ یہ تو ان دنوں کا عمل ہے جو واجب ہے 9 ذی الحجہ کے صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک۔ علماء کرام نے لکھا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک بھی لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح اور دوسرے اذکار مسنون ہیں، کوئی بھی عبادت نیکی کا کام ان 9 دنوں میں اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل بھی بہت پسندیدہ ہے۔ تمام ذکروں میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جائے، کبھی خاموشی کے ساتھ، کبھی تھوڑا زور کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کبھی بازار میں نکل جاتے بقرعید سے پہلے اور چاند نکلنے کے بعد، کہیں دیکھتے کہ لوگ تھوڑا غفلت میں ہیں، زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، تکبیر تشریق زور سے کہتے۔ سامنے والا جو تھوڑا غافل ہوتا تھا فوراً اس کو اللہ کی یاد آتی کہ نہیں، وہ غلطی ہو رہی ہے ہم سے، اللہ کی یاد سے میرا دل غافل ہو رہا ہے، فوراً وہ بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا۔ ان 9 دنوں میں جب بھی اپنے کو موقع ملے کوشش یہ ہو کہ تکبیر تشریق اپنی زبان پر جاری رہے، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، لیٹتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، ان دنوں میں یہی سب سے بڑا عمل ہے جو تکبیر تشریق کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، ایسے مسجد میں بیٹھے تھے، شاید خاموش بیٹھے رہے ہوں گے، بے ذکر کے بیٹھے رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ لوگ جب مسجد میں بیٹھا کرو تو جنت کا پھل کیوں نہیں کھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کہاں جنت اور کہاں ہم یہاں نیچے، اور جنت کا پھل ہم یہاں کہاں کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اور وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول، تیسرا کلمہ جو ہے پڑھتا رہے، تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کو جنت کا پھل کھلانے کے لیے کافی، یعنی جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کافی۔ ہم اور آپ بہت سے ایسے اوقات گزار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی عمل نہیں کرتے، بیٹھ کر کے فضول میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے مواقع اس طرح عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس میں بہت سارا کروڑوں کے حساب سے ہم عمل کر سکتے ہیں، اور کروڑوں نیکیاں ہم اس میں کما سکتے ہیں۔
اللہ رب العزت تکبیر تشریق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ آپ اس کو کہتے رہیں، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے رہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو سب سے بڑی۔ دنیا میں کوئی کیسا پاور ہو، سپر ڈپر پاور ہو، چاہے جس کی وزیر اعظم کی کرسی ہو کہ چاہے جس کی کرسی ہو، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے جتنی اعظمیت، جتنی بڑائی اور جتنا بڑا اللہ رب العزت ہے۔ تکبیر تشریق کے ذریعے دلوں کے اندر یہی چیز بٹھانا مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان دنوں میں تکبیر تشریق بھی پڑھا کرے اور دوسرے اعمال اور اذکار بھی کرتا رہے۔ یہ تھی عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کہ ان 9 دنوں میں اپنے کو کیا کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنا چاہیے، رات میں جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، نہ پوری رات جاگ کر عبادت ہو سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کر 10-20 منٹ ہی کچھ عبادت کر لے، آدھا گھنٹہ ہی عبادت کر لے، اور اس طرح تکبیر تشریق وغیرہ، تلاوت، ذکر وغیرہ جو بھی ہو اللہ کی عبادت میں ہم ان ایام کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنے گا۔ وآخر دعوانا